السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تراویح کی نماز، روزہ اور رمضان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ہمارے پر فرض ہے، اسی لیے ہم سب کو روزہ مل کر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ رمضان کے روزے جو ہیں صرف تمہاری امت پہ نہیں فرض ہوئے، تمہارے سے پہلے کی جو امت پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ جو ہے انسان کو متقی پرہیزگار بناتا ہے۔ روزہ جو ہے انسان کو صحیح معنوں میں ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ روزے دار اگر جو روزہ رکھے گا بندہ تو کبھی کسی سے جھگڑا فساد غیبت چوری چکاری نہیں کرے گا، بالکل نیک انسان بنے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نیت صاف کر کے رمضان کے روزے رکھتا ہے، خلوص دل کے ساتھ میں عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ قیامت میں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بھیجا پسینہ بن کر ناک کان سے بہ رہا ہوگا، اس وقت بندہ جو ہے اپنے ہی پسینے میں ڈول رہا ہوگا، بھیجا جو ہے پسینہ بن کر اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے منہ سے نکل رہا ہوگا۔ اس وقت یہی روزہ جو آپ روزہ رکھیں گے، یہی نماز جو تراویح کی آپ نماز پڑھیں گے، یہی نماز اور یہی قرآن اگر جو آپ سنیں گے یا پڑھیں گے، یہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کرے گا۔ پہلے روزہ کہے گا کہ یا اللہ، بے شک یہ بندہ گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے بڑی نیک نیت سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے روزہ رکھا، اس لیے تو میری سفارش کو قبول کرنا اور بندے کی مغفرت کرنا۔ اس کے بعد میں جو قرآن آپ نے نمازوں میں پڑھا ہے، چاہے وہ تراویح میں پڑھا ہو، چاہے اور نمازوں میں پڑھا ہو، وہ قرآن سفارش کرے گا، اللہ سے کہے گا کہ بندہ بھلے گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن اس نے قرآن بھی پڑھا اور نماز بھی پڑھی، لہذا ہماری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر بندے کی مغفرت فرمائے گا، اس کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ تو اسی لیے میں آپ سے سب گزارش کروں گا کہ کل انشاءاللہ چاند رات ہو جائے گی، تو آپ کل ہی سے شروع کریے، کل تراویح پڑھیے، اور تراویح کی نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پڑھی تھی، لیکن انہوں نے مسلسل نماز نہیں پڑھی۔ پہلے دن ایک دن ایسا ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ اپنی عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے حجرے سے نکلے تو بہت ہی کم لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے، آپ نے 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی۔ دوسرے دن صبح تک پورے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ پتہ نہیں اوپر سے اللہ کی طرف سے کوئی احکام آ گیا ہے، عشاء کی نماز کے بعد میں کچھ تراویح نام کی نماز پڑھائی جائے گی۔ تو دوسرے دن سارا مدینہ جو ہے مسجد نبوی میں آ کے جمع ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد میں، اور اللہ کے رسول حجرے سے باہر ہی نہیں آئے۔ لوگ صبح تک بیٹھ کے انتظار کرتے، جب سحری کا ٹائم ہوا اور بلال نے اذان دینے کے لیے بلال نکلے تو سارے لوگ سحری کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ظہر کی نماز کے بعد میں لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ بھئی یہ کون سی نئی نماز آپ نے پڑھائی؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ سحری کی، یہ تراویح کی نماز تھی جو جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کے بتایا تھا، اور میں نے 8 رکعت پڑھائی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کل کیوں نہیں واپس آئے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میں کل آتا تو یہ نماز آپ لوگوں پہ فرض ہو جاتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں نہیں چاہتا کہ اتنی لوگوں میں مشقت ہو، اس لیے نماز سنت موقدہ ہے، اسی لیے اس کو پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ابوبکر صدیق کے زمانے میں نماز بھی پڑھی گئی اپنے اپنے گھروں میں، جس نے جو پڑھنا ہوتا تھا پڑھ لیتے تھے۔ عمر ابن خطاب کا جب زمانہ آیا، دوم خلیفہ فاروق اعظم جب خلیفہ بنے، تو انہوں نے اس نماز کو جماعت کے ساتھ میں پڑھانا شروع کیا مسجد نبوی میں، اور وہ 20 رکعت کی گئی، 20 رکعت پڑھی گئی۔ اب 20 رکعت آپ پڑھیے، اس وقت لاک ڈاؤن ہے، اسی لیے میری آپ سب سے بنتی ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیے۔ جو رکعت
जो आयतें आपको आती हैं वही पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है हाफिज़ कुरान अगर हो तो बहुत अच्छा, अगर हाफिज़ कुरान नहीं है आपके साथ में तो कोई बात नहीं, आप 20 रकात पढ़िए, अलम तरा से पढ़िए। पहली रकात में अलम तरा, दूसरी रकात में लीलाफ कुरैशिन, तीसरी रकात में आप पढ़िए अरायतल लज़ी, चौथी रकात में इन्ना अतैना। इस तरीके से आप तरतीब से कुल औज़ु बिन नास तक आ जाइए। 10 रकात हो जाएंगी, फिर वापस आप अलम तरा से पढ़िए। तो ये नमाज को आप कायम रखिए, और मेरी आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला आपके अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, आप पे रहमतों की बारिश नज़र फरमाए, और आपको, आपके पूरे ख़ानदान को, आपके पूरे परिवार को, तमाम रिश्तेदारों को इस कोरोना वायरस से हिफाजत करे आपकी। और घर में रहिए, घर में रहिए, घर में पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने माँ बहनों को पढ़ाइए, और सबको शामिल करिए, और दुआ करिए कि अल्लाह ताला इस महामारी को ख़त्म फरमाए और हम पर आफ़ियत और रहमत का मामला नाज़िल फरमाए।